चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट रिसर्च सेंटर CPJRC जो दोनों ममालिक के दरमियान एक आला सतही साइंसी और तकनीकी इख्तराई प्लेटफार्म है का यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इफ्तिताह कर दिया गया है। इसका मकसद साइंस और टेक्नोलॉजी में ताउन को फरोग देना है ताकि मौसमियाती आफात से निपटने और हुनर के फैलाने को फरोग दिया जा सके। बस करीब ही है, थोड़ा और करो, जल्दी करो, ये खराब हो रहा है, ये फिर से खराब हो गया, बहुत करीब। छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में दुनिया भर से 400 से ज्यादा नई मसनूआत, टेक्नोलॉजीज और खिदमात की नुमाइश की गई। इन जदीद इख्तरात ने आलमी तवज्जो शंघाई की तरफ मबजूल कराई। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। चीन पाकिस्तान का मुश्तरका तहकीकी सेंटर बराए अर्थ साइंसेज जो हाल ही में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया, दोनों ममालिक के माबे साइंस व टेक्नोलॉजी के तावन का एक आला सतह का इल्मी प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तहकीक को फ़रोग़ देना और इस मैदान में बासलाहियत अफराद को परवान चढ़ाना है। ये इदारा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को दूर करने और पाकिस्तानी मायशत की पायदार तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। सैलाब, यालाबारी, खुश्क साली ये कुदरती आफात एक अहम ज़राई मुल्क पाकिस्तान पर नुमायां असर डालती हैं। आबो हवा की वजह से ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज मुल्क के लिए एक बड़ी तशवीश है। इसीलिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में CPJRC का इफ्तिताह किया गया। जी, ये बहुत खुश आइन इक़दाम हुआ है जो एक हफ़्ता पहले चाइना और पाकिस्तान की एक जॉइंट काविश के नतीजे में ये एक सेंटर बना है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये सेंटर पाकिस्तान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एडेप्टेशन से मुतल्लिक़ा रिसर्च को प्रमोट करे और चाइना में मौजूद जो साइंटिस्ट इन मौज़ूआत पर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी साइंसदानों के साथ मिलकर इस रीजन में क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक़ा रिसर्च को प्रमोट दें और फ़रोग़ दें। अर्थ साइंसेज इसके हवाले से बात कर रहा हूँ तो एक ऐसा कदम है मेरे ख्याल से कि जो शायद इस वक्त बहुत ज़रूरत थी जिस चीज़ की। अर्थ साइंसेज का बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो हमारे एग्रीकल्चर के साथ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है, बहुत अहम एक इक़दाम है, उसको हम ये ज़रूर कहेंगे। इस सेंटर से हमारे जो रिसर्चर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में सब मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक ऐसा मरकज़ कायम हुआ है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है कि जिस प्लेटफॉर्म से वो फ्यूचर में इस मुल्क को, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। ये मरकज़ चीन पाकिस्तान साइंस और तालीमी तावन के लिए एक कौमी प्लेटफार्म के तौर पर काम करेगा जिसमें तहकीकी शोबों बशमूल टेक्टोनिक्स, माहौलियात, आफात के खतरे में कमी और पायदार तरक्की शामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा डेटाबेस बनाने की हमें ज़रूरत है, एक ऐसा हमारे पास एयर क्वालिटी के हवाले से, हमारे पास एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से, क्लाइमेट एजुकेशन के हवाले से हमें ऐसा एक डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है जिससे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर सकें। मैं 2 दिन पहले नानजिंग में एक कॉन्फ्रेंस में इस बारे में बात करके भी आ चुका हूँ कि क्लाइमेट एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह से अपने दौर में हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं कि हमें क्लाइमेट की बदलती हुई या मौसम की बदलती हुई जो हालात हैं उन पे नज़र रखते हुए हमें अपने फ्यूचर को देखना है। हम उसके लिए शायद पेट्रोल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। एक तरह अगर देखा जाए बड़ी तेजी से पूरी दुनिया इस बारे में तरक्की कर रही है, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल को ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनकी पैदाइश के साथ मिली है। उनके पास कोई रीजन मौजूद नहीं है कि वो क्लाइमेट एजुकेशन के लिए या क्लाइमेट चेंज के इन सब्जेक्ट्स के लिए क्यों मेहनत करें या क्यों पढ़ें। तो हमें उन्हें ये चीज समझाने की जरूरत है।
तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ कौसर अब्दुल्ला मलिक ने कहा कि मौसमियाती असरात से पैदा होने वाला ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का चैलेंज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तशवीश है और मरकज़ एक बड़ी उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। चीन के पास एक पायदार ज़रई निज़ाम मौजूद है। इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों और खुश्क साली समेत दीगर मौसमी हालात जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी और तहकीक की सलाहियत मौजूद है। इसलिए सेंटर के ज़रिए तहकीक शेयर करने से पाकिस्तान को चीन से सीखने और इसके तरीक़ाकार को अपनाने में मदद मिलेगी। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और ज़राअत की तवीलुल मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाने के लिए जामे और मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले ज़रई तरीक़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये सेंटर इस कोशिश में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। जो पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान में चाइना से पढ़कर वापस आने वाले जो यंग पीएचडी ग्रेजुएट्स हैं उनको इस तरह से रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निबर आज़मा हो सकें। और उस इनॉग्रल सेशन में जिसमें मैं भी मौजूद था और मैंने ये चीज़ महसूस की कि यंग ग्रेजुएट्स जो इस वक्त चाइना की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, वुहान यूनिवर्सिटी में, USTC में, बीजिंग में, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, बीजिंग फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में और इसके अलावा फूडान यूनिवर्सिटी, वहाँ से आए हुए पाकिस्तानी यंग ग्रेजुएट्स और अभी जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो वाले जिनमें क्लाइमेट शामिल है, जिनमें मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक रिसर्च है, वो स्टूडेंट्स जो हैं जब अपनी तालीम हासिल करके पाकिस्तान में आएंगे तो इस सेंटर से मुंसलिक होकर वो बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकेंगे। ये सेंटर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उन तमाम चाइना से आने वाले ग्रेजुएट्स की मदद करेगा और इस तरह पाकिस्तान और चाइना में जो जॉइंट रिसर्च कल्चर है उसको फ़रोग़ देने में बहुत मदद मिलेगी। चीन और पाकिस्तान ने हाल ही में एक मुश्तरका प्रेस बयान जारी किया। दोनों फ्रीकैन ने CPEC वर्किंग ग्रुप बराए समाजी और इक़्तिसादी तावन के तहत हासिल होने वाले मुस्बत नताइज का इत्मीनान के साथ जायजा लिया। पाकिस्तानी फरीक ने सैलाब के बाद पाकिस्तान की तामीर नो और बहाली के लिए चीन की मदद को सराहा। चीन मुश्तरका खुशहाली के तस्वर के मुताबिक समाजी और इक़्तिसादी फ़वाइद, खास तौर पर सबसे ज़्यादा मुतासरा और कमज़ोर लोगों तक लोगों की मईशत को बेहतर बनाने और आफात के बाद की तामीर नो के लिए मुअस्सर ज़रिया माश की इमदाद के मंसूबों को तरजीह देने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। छोटे किसानों को बड़ी मंडी के साथ कैसे मुंसलिक किया जाए, किसानों को कैसे मुश्किल से निकाला जाए और उनकी आमदनी बढ़ाने में कैसे मदद की जाए, इन मसाइल को हल करने के लिए चीन के सूबाए यूननान की मालीफो काउंटी ने कुंजक इंतखाब किया और मखसूस तरक्की का रास्ता तलाश किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। ने उगाए थे। खूबसूरत, सही कहा ना, खूबसूरत। और ये बड़े भी हैं। जैक, ये देखो कॉन्जे को ऐसे खोते हैं। मेरी तरफ देखो, तुम्हें जगह को कुछ खुला करना चाहिए। देखा, फिर तुम्हें जड़ दिखाई देगी। ये रही जड़। एक हल्का सा झटका दिया और ये बिल्कुल बाहर आ गया। देखा, ये तो काफी बड़ा है। देखो इसे, ये वाला सबसे बड़ा है। इसे मैं निकालता हूँ। उम्दा। क्या मैं ट्राई करूँ? क्यों नहीं। यहाँ से इसे कुछ खुला करो। ये कॉन्जक है? जी हाँ, यहीं पर खोदो। मैं कुछ नर्वस हूँ। ये आसान है। जगह को कुछ खुला करो और अपनी तरफ खोदो। ये बाहर निकल आएगा अगर तुम कुछ जगह बनाओ तो। ठीक है, और ज्यादा जोर लगाओ। तुम ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। मुझे डर है कि मैं इसे खराब ना कर दूं। कुछ नहीं होता।
تمہیں ملا؟ ابھی تک نہیں، یہ اب بھی ادھر ہے۔ میرے خیال میں مجھے مل گیا۔ ہاں، تم نے کر دکھایا، اور یہ بھی بالکل صحیح سلامت ہے۔ دیکھنے میں کمال کا ہے، صحیح کہا نا؟ جی ہاں، میں پہلی دفعہ کسی سبزی کو کھود کر نکال رہا ہوں۔ تمہیں کیسا لگا؟ بہت اعلیٰ۔ مزید کھودنا چاہو گے؟ Yo, check one, بس قریب ہی ہے، تھوڑا اور کرو۔ check two, جلدی کرو، یہ خراب ہو رہا ہے۔ check one, یہ پھر سے خراب ہو گیا، بہت قریب۔ check two, check one, check two. Yes！ 活跃的话，病虫害又很多，然后的话， کونجیک کو اگانے کا عمل بے حد مشکل ہے۔ مٹی کو تیار کرنے سے لے کر کیڑوں کے خاتمے تک ان مسائل سے نمٹنے کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی زمینوں کو کاشتکاری کے لیے ولیج کوآپریٹو کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے 50 ایکڑ سے زائد رقبہ فراہم کیا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف کوآپریٹو کے لیے منافع بخش رہا ہے، بلکہ اس سے ہمارے لیے بہتر منافع کی امیدیں بھی پیدا ہوئیں۔ 先是通过村委会进行成立这个合作社。 کوآپریٹو کا مقصد محض کمیونٹی کی شمولیت اور مشترکہ ترقی ہے، اور یہ گاؤں کی کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے۔ جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان مسائل کا مل کر حل تلاش کرتے ہیں۔ کوآپریٹو کا بنیادی مقصد اقتصادی ترقی ہے، جس کی ایک مثال یہ کونجیک فارم ہے۔ یہ انفرادی زمینوں کو اکٹھا کر کے بڑے پیمانے پر کاشت کے لیے ہماری حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب لوگ ماضی میں اپنی زمینوں پر کام کرتے تھے تو مہارت اور انتظامی عمل میں پائی جانے والی کمی کی وجہ سے بیشتر نتائج زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتے تھے۔ اب کوآپریٹو کے مرکزی انتظام کے تحت ہم نے کمیونٹی کی آمدن میں قابل ذکر اضافہ دیکھا ہے۔ کوآپریٹو کو زمین دینے کا مطلب گاؤں والوں کے لیے مستقل کرائے کی شکل میں آمدنی کا حصول ہے۔ وہ لوگ جو کھیتی باڑی میں مہارت رکھتے ہیں وہ کوآپریٹو کی قیادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس سے آمدنی کا ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اچھی فصل کے بعد ہم سب کوآپریٹو کے منافع میں ڈیویڈنڈز کے ذریعے حصہ لیتے ہیں۔ یہ فوائد ہمیں انفرادی طور پر کاشتکاری سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ ماہرین کی رہنمائی کے ساتھ کوآپریٹو انتظامیہ جدید تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے، جس سے پیداوار بہتر اور آمدن زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پرانے انفرادی طریقوں کے لیے ایک واضح متبادل سیٹ اپ ہے۔ 按600块钱一亩的拨给我们。 ہر ایکڑ سے ہمیں 600 یوان کا رینٹ ملتا ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس اپنے فارغ وقت میں فارمز پر کام کرنے اور پیشہ ور افراد سے مہارت سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ سال کے آخر میں کونجیک کی فروخت کے بعد ایک بونس دیا جاتا ہے جو اس معاہدے کو مزید فائدہ مند بناتا ہے۔ کوآپریٹو کے پاس سیل مسلسل جاری رہتی ہے۔ ان کے پاس آرڈرز کا ہمیشہ ایک مستقل سلسلہ ہوتا ہے۔ کونجیک تیار ہونے کے بعد اسے پروسیسنگ کے لیے فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ فورسز کے ساتھ کوآپریٹو میں شامل ہونے کے بعد سے ہماری سالانہ آمدنی میں 1000 یوان فی ایکڑ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ فرق واضح ہے، ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ اب ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں اور آس پاس کاریں چلتی نظر آنا عام ہو گیا ہے۔ ہم سبھی گاؤں والے اس کوآپریٹو میں حصہ دار ہیں۔ ہم سب کو بات کہنے کا حق ہے، آپریشنز کی نگرانی کا حق حاصل ہے اور اس کے انتظام میں ہمارا بنیادی کردار ہے۔ I now stand on the hilltop near the Tawang Square of Maripo County. اب میں صوبہ یونان کے مالیپو کاؤنٹی میں داونگیان سکیر کے قریب پہاڑی کی ایک چوٹی پر کھڑا ہوں۔ یہاں کھڑے ہو کر میں پوری کاؤنٹی کو دیکھ سکتا ہوں۔ جب میں مالیپو میں پہنچا تو مجھے لگا کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ مالیپو کی یہ تصویر 20 سال پرانی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی سے بھرپور ایسی کاؤنٹی کبھی چین کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تھی؟ مالیپو کاؤنٹی وینشن پریفیکچر صوبہ یونان کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ یہ 4 قصبوں، 7 بستیوں اور 1962 دیہاتوں پر مشتمل ہے، جس کی آبادی 2,43,583 ہے۔ تقریباً 40% آبادی کا تعلق اقلیتی گروہوں سے ہے۔ جن پنگ اور مالیپو جیسی کامیابی کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ 2021 تک 98.99 ملین غریب دیہاتی لوگ
جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے وہ غربت سے باہر نکل آئے۔ 832 غریب کاؤنٹیز اور 1,28,000 غریب دیہاتوں کو غربت کی قومی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ غربت کے خاتمے میں چین کی کامیابیوں کے بغیر اقوام متحدہ 2015 میں یہ اعلان کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہ انتہائی غربت میں رہنے والی عالمی آبادی کو نصف کرنے کا MDG گول حاصل کر لیا گیا ہے۔ حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والی چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں دنیا بھر کے متعدد ممالک سے جدید ہائی ٹیک مصنوعات کی ایک وسیع نمائش کی گئی۔ CIIE نے گلوبل انٹرپرائزز کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جس کے ذریعے وہ اپنی سب سے جدید کامیابیوں کی نمائش کر سکتے ہیں۔ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چھٹی چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو میں دنیا بھر سے 400 سے زیادہ نئی مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور خدمات کی نمائش کی گئی۔ ان جدید اختراعات نے عالمی توجہ شنگھائی کی طرف مبذول کرائی۔ جھلکیوں میں مختلف جدید ذہین صنعتی آلات، نئی توانائی کی ٹیکنالوجیز اور نئی مادی ٹیکنالوجیز شامل تھیں۔ ایکسپو میں ایک جانا پہچانا نظارہ ایک روبوٹک کتا تھا جس نے اس سے قبل ایشین گیمز میں بہت زیادہ توجہ حاصل کی تھی۔ یہ حیرت انگیز کینائن آسانی سے نمائش کے مقام کے ارد گرد گھومتا رہا، تیزی سے قدموں اور رکاوٹوں کو عبور کرتا رہا۔ ایکسپو میں دکھایا گیا روبوٹ ڈاگ خود مختار موبائل 3D ریالٹی ایکوزیشن سسٹم سے لیس ہے۔ بنیادی ٹیکنالوجی بلیک ڈیوائس میں موجود ہے جس کے سامنے گرین لائٹس ہیں، جسے 3D لیزر سکیننگ ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ کارکردگی کے حامل سینسر سے لیس یہ روبوٹ ڈاگ کے گھومنے کے ساتھ ساتھ حقیقی دنیا کو 1:1 کے تناسب میں درست طریقے سے دوبارہ پیش کر سکتا ہے۔ ہم خطرناک علاقوں میں کام انجام دینے کے لیے اس روبوٹ سے مشقتی کام لے سکتے ہیں۔ یہ ایمرجنسی میں ریسکیو صورتحال یا ناقابل رسائی علاقوں جیسے کہ بارودی سرنگوں یا خطرناک سب اسٹیشنوں میں جا کر درست ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے، جو ہمارے سٹاف کو منصوبہ بندی، ڈیزائن، آپریشنز اور ہنگامی رد عمل کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نمایاں مقبولیت حاصل کی ہے اور مصنوعی ذہانت نے ایکسپو میں بہت زیادہ توجہ مبذول کروائی ہے۔ ہمارا اسمارٹ ڈیجیٹل ہیومن انٹرپرائز سے متعلق سوالات اور عمومی نوعیت کی انکوائریز کے شاندار جوابات دے سکتا ہے۔ آپ اسے عجائب گھروں یا دیگر مقامات پر دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ آپ کو ایک مخصوص میوزیم یا مقام کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا جس میں فلکیات اور دیگر شعبوں کے بارے میں مختلف سائنسی معلومات شامل ہوں گی۔ اسے 3D ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے اور حقیقی زندگی کی طرح آپ کے ساتھ مشغول رہتے ہوئے وسیع پیمانے پر کام انجام دے سکتا ہے۔ ماحولیاتی اختراع کے میدان میں وسائل کے دوبارہ استعمال اور پائیدار ترقی میں ان کے تعاون کی وجہ سے نئے مواد کی ترقی نے بھی خاصی توجہ حاصل کی ہے۔ پیکیجنگ کے اہم ذیلی حصوں میں سے کاغذ کو ایک حصے کا درجہ حاصل ہے۔ کاغذ کی پیکیجنگ کو بہترین طور پر محفوظ کرنے اور حفاظتی خصوصیات کا حامل بنانے کے لیے کوٹنگ کے میٹیریل اور پروسیسز کا دانشمندانہ انتخاب ضروری ہے۔ ہینکل نے ای پکس ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے جو کیمیکل میٹیریل کی مختلف اقسام پر مشتمل ہے۔ یہ نہ صرف کاغذ کی مصنوعات کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے بلکہ اضافی خصوصیات بھی فراہم کرتا ہے جیسے حفاظت کی خصوصیات، ہیٹ ریزسٹنس اور کسی بیرونی اثر کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا۔ یہ ایجاد پیپر کپ، کاغذ کی پیکیجنگ کنٹینرز اور ای کامرس پیکیجنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء کو درپیش مسائل کا شاندار حل پیش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ ری سائیکلنگ کے بعد کاغذ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے پلپ بنا کر پھر سے پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ استعمال کے قابل اور تحلیل نہ ہونے کی صلاحیت رکھنے والے یعنی صرف ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک بیگز کے مقابلے میں یہ ایک بہت اچھا ماحول دوست متبادل ہے۔ ہماری کمپنی ری سائیکل کیے جانے والے پلاسٹک پیلٹ بنانے میں خاصی مہارت رکھتی ہے جو کہ پیٹرو کیمیکل اور ٹائر کی صنعتوں کے لیے نقل و حمل کے مسائل کا عمدہ حل ہے۔ جیسا کہ پلاسٹک کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم نہ صرف اپنے پیلٹ کو ری سائیکل اور دوبارہ استعمال کرتے ہیں بلکہ پیلٹ کی تیاری کے لیے ایسا میٹیریل استعمال کرتے ہیں جو ناکارہ ہو۔
یہ کاروباری ماڈل لاگت کو کم کرتا ہے اور معاشرے میں ضائع شدہ پلاسٹک کے دوبارہ استعمال کو فروغ دیتا ہے۔ ہمارا خام مال بنیادی طور پر ہمارے اپنے استعمال شدہ پیلٹس سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور خام مال کا ہمارا دوسرا ذریعہ ہمارے صارفین کی فیکٹریوں کا ضائع شدہ پلاسٹک ہے۔ مثال کے طور پر ہم ملک بھر میں 3000 سے زیادہ گیس اسٹیشنوں پر پلاسٹک کی ری سائیکلنگ ڈیوائسز لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن میں چائنا پیٹرولیم اور چائنا پیٹرو کیمیکل کے ذریعے چلنے والے گیس اسٹیشن بھی شامل ہیں۔ چین میں ہم ری سائیکل شدہ پلاسٹک کی بوتلوں سے تیار کردہ تھنسولیٹ سے بنے کپڑے کے میٹیریل کے استعمال کو فروغ دے رہے ہیں۔ ری سائیکل شدہ پلاسٹک کی بوتلوں سے حاصل ہونے والے تھنسولیٹ سے بنے کپڑے کے میٹیریل کو CIIE کے موقع پر عالمی سطح پر نمائش کے لیے رکھا گیا۔ یہ ایک کلاؤڈ فائبر انسولیشن کا میٹیریل ہے، اس کو بھرنا آسان ہے اور یہ دھونے کے بعد سکڑ کر اکٹھا بھی نہیں ہوتا۔ اس میں 80% تک ری سائیکل ہونے والا اور ماحول دوست میٹیریل موجود ہے، اور یہ پروڈکٹ کی پوری لائف کے دوران کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے خام مال اور توانائی دونوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ CIIE میں پاکستان ہمیشہ سے ایک فعال شریک رہا ہے اور یہ سال بھی اس سے مستثنا نہیں تھا۔ اپنی خصوصی مصنوعات جیسے قالین، قیمتی پتھر اور دستکاری کی نمائش کے علاوہ پاکستانی نمائش کنندگان نے اپنی نئی سائنسی اور تکنیکی ایجادات کو بھی ایکسپو میں پیش کیا۔ بنیادی طور پر میرے پروجیکٹ کا مقصد ایک ایسے معاون نظام کی مدد سے ہوا سے بجلی کی فراہمی کے استحکام کو بہتر بنانا ہے، جس سے وہاں بھی ہوا پیدا کی جا سکے جہاں قدرتی ہوا کی رفتار کم ہو۔ نظام شمسی کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ یہ دن کے وقت اچھی طرح کام کرتا ہے جب دھوپ ہوتی ہے۔ اگر مطلع ابر آلود ہے تو اس کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔ ہوا پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ کافی ہوا سال بھر کے لیے نہیں چلتی۔ ہو سکتا ہے کہ اپریل سے ستمبر کے مہینوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ یا تیز ہو، لیکن اکتوبر سے مارچ تک ہوا کی رفتار بہت کم ہو سکتی ہے اور اس سے توانائی پیدا کرنے کی کارکردگی بھی کم ہوتی ہے۔ میرا سسٹم ایک اور معاون نظام پر کام کر رہا ہے جو ایک اور چھوٹا سا یونٹ استعمال کر رہا ہے جو ونڈ ٹربائن یا روٹر کو گھمانے کے لیے ہوا کی کافی رفتار پیدا کر رہا ہے۔ یہ پہلے سے موجود نظام میں ایک اختراع ہے۔ یہ صرف قدرتی ہوا پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اس کا انحصار ایک طرح کی مصنوعی ہوا پر بھی ہے۔ یہ 300 سے 1000 واٹ تک کی صلاحیت پر ہوا سے چلنے والی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔